بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا۔ آپ نے پانی کھڑے ہو کر پیا تھا۔ عاصم نے بیان کیا کہ اکرمہ نے قسم کھا کر کہا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے۔ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہو گئے۔ میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے ہیضہ آ گیا تھا، اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے ہیضہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے سی کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا طواف منی سے واپسی پر کیا۔ لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ ان کے جہاں گئے۔ حج کے لیے سواری گھر میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور آپ کو بیت اللہ سے روک دیں گے، اس لیے اگر آپ نہ جاتے تو بہتر ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے عمرہ کرانے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا، اس لیے اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا، پھر آپ مکہ آئے اور دونوں عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں لڑنے آیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اس سال حج کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ مسلمانوں میں باہم جنگ ہونے والی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کو حج سے روک دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایسے وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر آپ چلے اور جب بیطاہ کے میدان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے۔ آپ نے ایک قربانی بھی ساتھ لے لی جو مقام قدیہ سے خریدی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ 10ویں تاریخ سے پہلے نہ آپ نے قربانی کی نہ کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز کیا جس سے احرام کی وجہ سے آپ رک گئے تھے۔ نہ سر منڈوایا یا نہ بال ترشوائے۔ 10ویں تاریخ میں آپ نے قربانی کی اور بال منڈوائے۔ آپ کا یہی خیال تھا کہ آپ نے ایک طواف سے حج اور عمرہ دونوں کا طواف ادا کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے حج کیا تھا،
مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق خبر دی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، پھر کعبے کا طواف کیا۔ جی آپ کا عمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا، جبکہ جی آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی کعبے کا طواف کیا، آپ کا بھی یہی عمرہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ آیا۔ پھر میں نے اپنے والد الزبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا۔ یہ سارے اکبرہ پہلے کعبے ہی کی طواف سے شروع کرتے تھے، جبکہ یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے رہے اور ان کا بھی یہی عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری ذات جسے میں نے اس طرح کرتے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تھی۔ انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابھی موجود ہیں، لیکن ان سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے نہیں۔ اسی طرح جو حضرات گزر گئے ان کا بھی مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا قدم طواف کے لیے اٹھتا تھا۔ پھر یہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اور خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتی تو سب سے پہلے طواف کرتی اور یہ اس کے بعد احرام نہیں کھولتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔